ہوتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب نے اللہ پاک کی بڑی توحید بیان کر دی. توحید کو ہم بھی بیان کرتے ہیں، بلکہ جیسی توحید ہمارے بابوں نے بیان کر دی ایسی توحید کو بیان کر نہیں سکتا. ان کی توحید ہے منبر پر، ہمارے بابوں کی توحید ہے سفر میں، حضر میں، تنگی میں، آسانی میں، اور تو اور ہمارے بابوں نے توحید وہ بیان کر دی ہے کہ ساڈا ایک اجمیر دا پیر ویکھو 90 لاکھ جو کلمہ پڑھا چھڑیا. ان کی توحید تو صرف منبر تک ہے کہ اللہ کو ایک مانو، لوگوں اللہ کو ایک مانو. ارے توحید ہم اور ہمارے باپے بھی بیان کرتے رہے ہیں، لیکن وہ توحید صرف جمعے کے منبر تک، خطبے تک نہیں، ہر جگہ پر شاہدانی صلاحی کا تبصرہ ہوتا ہے. تو توحید ہم بھی مانتے ہیں، کیونکہ توحید کے بغیر تو ہے ہی نہیں کچھ. لیکن ایسی توحید کے قائل ہم نہیں ہیں جس میں نبیوں کی شان کو گھٹایا جائے، ولیوں کی شان کو گھٹایا جائے. کیونکہ کئی لوگ توحید بیان کرتے ہیں اور اجاگر یہ کرتے ہیں کہ ہم ہیں موحد اور علیاذ باللہ باقی سارے مشرکین کے سارے نہیں. ہم کہتے ہیں توحید کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن ایسی توحید کے قائل نہیں جس میں نبیوں کی شان کو گھٹایا جائے، ولیوں کی شان کو گھٹایا جائے، ولیوں کے اس ذکر کو اور ان کے کرامتوں کو گھٹایا جائے. ارے ہم اس قرآن کو مانتے ہیں جس میں رب کی توحید بھی ہے، اس قرآن کو مانتے ہیں جس میں شان مصطفیٰ بھی ہے، اس قرآن کو مانتے ہیں جس میں عظمت اصحاب رسول بھی ہے، اس قرآن کو مانتے ہیں مودت اہل بیت بھی ہے، اس قرآن کو مانتے ہیں جس میں ولیوں کی شانوں کا بھی ذکر ہے، ولیوں کی کرامتوں کا بھی ذکر ہے، ولیوں کے مقام کا بھی ذکر ہے. تو اس لیے قرآن علم کا ایک سمندر ہے، علم کا ایک سمندر ہے. جو تلاش کرنے والا نیت کرے گا وہ مل جائے گا، لیکن ایک شرط ہے اس کے لیے. شرط یہ ہے کہ آنکھیں وہ ہوں جو رب نے دی ہیں. اس پر کوئی اینک نہ لگائی ہو. میری اینک سے مراد یہ آنکھوں والی اینک اوپر والی نہیں، سوچ اور فکر کی اینک ہے. کیونکہ آنکھوں کا ایک کمال ہے کہ جب تک شیشہ نہ ہو جو رنگ ہو اوریجنل بتاتا ہے. جب آنکھوں پر اگر شیشے ہوں سبز تو ہر طرف سبزہ نظر آئے گا، اگر شیشے ہوں ریڈ تو ہر طرف تھوڑی سرخی نظر آئے گی، شیشے ہوں بلیک ہر طرف سیاہی نظر آئے گی. اگر قرآن کو پڑھتے وقت وہی اصلی عشق مصطفیٰ والی آنکھیں ہوں تو قرآن ساری چیزوں کی تعریفیں کرے گا. اور اگر 100 سال پہلا بنا ہوا یا 150 سال بنا ہوا کوئی شیشہ چلا لیا جائے تو پھر قرآن میں نبیوں کی شان نظر نہیں آئے گی، ولیوں کی شان نظر نہیں آئے گی. اس کو قرآن میں وہی نظر آئے گا جو اس کا مسجد کا امام کہتا ہے. قرآن میں سب کچھ ہے، ولیوں کا ذکر بھی ہے، ولیوں کی شانوں کا ذکر بھی ہے، ولیوں کی کرامتوں کا ذکر بھی ہے. جن باتوں کو لے کر لوگ ہنستے ہیں نا، مذاق اڑاتے، میں اکثر آپ سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں کبھی قرآن پاک کو غور سے پڑھا ہوتا تو غوث الاعظم کی ایک کرامت کا بھی انکار نہ کرتے، ایک کرامت کا بھی انکار نہ کرتے. صرف اگر انہوں نے وہ واقعی پڑھا ہوتا نا سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم والا کہ پلک جھپکنے میں کیسے تخت آ گیا، پلک جھپکنے میں کیسے تخت آ گیا. اب دیکھیے نا کہ کوئی عقل سے سوچے کہ کہاں یمن، کہاں بیت المقدس ملک شام اس وقت، اب فلسطین کہہ لیجیے نا، کہاں یمن کہاں فلسطین، درمیان میں کتنا فاصلہ، اور تخت بھی کوئی ایسے نہیں تھا کہ ہاتھ پر اٹھایا جائے، منو بدنی تخت، اور بند کمرے میں تالے لگے ہوئے ہیں. وقت کی بادشاہ اپنی پوری فوج کے ساتھ اب تخت کو اندر بند کر کے پوری سیکورٹی میں خود جار سلیمان صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب قریب پہنچ گئی تو ادھر سے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کون ہے جو میرے دربار میں تخت حاضر کرے. نہ اس وقت ہیلی کاپٹر نہ جہاز، تیز رفتار سواری تھی گھوڑا، لیکن آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے پاس حاضر کرے تخت. وقال عفریت من الجن،
جنوں کا سردار تھا، عام جنوں کا سردار، جس کو عام طور پر ایسے ہوتا ہے اردو میں دیو کہہ دیتے ہیں، دیو، وہ اٹھا، اس نے کہا حضرت میں آپ کا تخت حاضر کر دوں گا، لقوی امین، میں طاقت والا بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ اس نے دو اپنی سکوٹیاں دی، ایک اس نے کہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں میں حاضر کر دوں گا، مذاق نہیں کر رہا، میرے اندر اللہ پاک نے طاقت دی ہے۔ دوسرا کہا امین، کیونکہ جنوں کی طبیعت میں ہوتی ہے شرارت، کوئی میرے اوپر شک نہ کرے کہ رستے میں آتے ہوئے کوئی موتی، ہیرا، زمرد، یاقوت میں چوری نہیں کروں گا، جیسے سرحد ہوگا ویسے پہنچا دوں گا۔ لیکن آپ نے پوچھا کہ آئے گا کتنی دیر میں؟ اس نے کہا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ نے فرمایا مجھے اس سے بھی پہلے تخت چاہیے۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، وہ اللہ کا بندہ کھڑا ہوا جس کو اللہ پاک نے اپنے کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم، اور اس کے بعد مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم اس کے پاس تھا، اس نے کہا تخت آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کب؟ اس نے کہا آپ کی پلک مبارک چمکنے سے پہلے، پلک چمکنے سے پہلے۔ تو آپ نے فرمایا منگوا۔ اب وہ عاصم بن برقیہ جن کا نام آپ تفاسیر کتابوں میں آتا ہے، کھڑے مجلس سے سلیمان میں ہیں، غائب نہیں ہوئے، لیکن حضرت سلیمان صاحب السلام کی پلک چمکنے سے پہلے تک سامنے آ گیا، اور آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے کہ میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بوسیلہ انبیاء، اس لیے کہ امتی تھا نا سلیمان صاحب علیہ السلام کا، بوسیلہ انبیاء طاقت دی ہے کہ سینکڑوں میل دور سے منو بدری طاقت پلک چمکنے سے پہلے آ گیا۔ اب دیکھیے یہ میں نے صرف اختصار سے واقعہ سے بیان کیا، غوث اعظم سرکار کی کرامتوں کا مذاق اڑانے والے ذرا غور کریں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سارے انبیاء ہیں مقتدی، اور میرے اور آپ کے آقا ہیں امام۔ ارے جب مقتدیوں کے غلاموں کی طاقت کا یہ عالم ہے تو امام الانبیاء کے غلاموں کا کیا مقام ہوگا؟ پھر اس کے بعد غوث الاعظم ہو، یا پھر بابا فرید ہو، یا سلطان الہند ہو، خواجہ اجمیر ہو، یا شاہ نقشبند ہو، تو پھر ان کی کرامتوں کا کیا مقام ہوگا؟ تو اس لیے رب کا قرآن ہر چیز کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ آنکھیں اصلی ہوں، شیشہ اوپر نہ لگایا، شیشہ نہ لگایا ہو آنکھیں اصلی، تو پھر رب کا قرآن ہر چیز کی وضاحت کرتا جائے گا۔ تو اب آئیے اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میں نے اس کا انتخاب اس لیے کیا، ذکر کی فضیلت بھی بیان کروں گا، لیکن اذکرکم، غوث الاعظم سرکار تو اپنے زمانے میں تھے، صدیاں گزر گئی، ملک پاکستان ہے، آپ تو بغداد میں آرام فرما لیں، ملک پاکستان ہے، صوبہ پنجاب، ضلع فیصل آباد، محلہ حجویری ٹاؤن، جامعہ مسجد بیانوی ہے، یہاں پر کس کا خونی رشتہ تھا؟ وجہ یہ اذکرکم، اللہ پاک فرماتے ہیں تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ غوث الاعظم سرکار نے رب تعالیٰ کا نام لیا نا، رب تعالیٰ کا نام لیا، عظمت کے جھنڈے بلند کیے، اللہ اللہ کیا، آنے والوں کو رب اور اس کے پیارے حبیب کا رستہ بتایا، ان کو رب کا قرب دیا۔ غوث الاعظم سرکار امر ربی ہے کہ جو جہان میں آیا ہے اس نے موت کا وہ ذائقہ تو چکھنا ہے، ساتھ ہی ایک اگلی اعلیٰ زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن غوث الاعظم سرکار تو ظہری آنکھوں سے تشریف لے گئے۔ آج اگر ہم ان کا ذکر پاک کر رہے ہیں، یہ اذکرکم کی تفسیر ہے، یہ اذکرکم کی تفسیر ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي، میرے بندے تو میرا ذکر کرتا ہوں، اذکرکم، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اور رب تعالیٰ کا ذکر
بندہ کرتا ہے اپنی محدود زندگی میں، وہ 60 سال 70 سال 80 سال، اور الحمدللہ اللہ کے کرام بیٹھے ہیں. یہ صرف آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں. اذکرکم مضارع کا صیغہ ہے، اذکر، اور مضارع کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اب بھی کرتا ہوں، کرتا رہوں گا. مضارع کا جہاں پر بھی صیغہ آ جائے اس کے ترجمے یہ ہوتے ہیں زمانہ حال و زمانہ استقبال. اللہ پاک فرماتے ہیں تو میرا ذکر کر تو صحیح، تو ذکر کرنا شروع کرے گا میں تیرا تذکرہ اس وقت بھی کروں گا اور تیرا تذکرہ کرتا رہوں گا، بلکہ مخلوق کی زبانوں سے کرواتا رہوں گا. بندہ تو رب تعالیٰ کا ذکر کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے. جب رب تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں پھر اس بندے کا نام مٹتا نہیں. اللہ پاک حجویری ٹاؤن میں بیٹھے ہوں کے زبانوں پر یا غوث غوث کے نعرے لگوا دیتا ہے. یا غوث العظم غوثیہ، یا غوثیہ، یا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری. تو ان کی زبانوں پر بھی ان ہستیوں کا نام آ جاتا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں نا تو سب سے پہلے جبریل امین کو بلاتے ہیں. جبریل امین کو بلا کر حدیث پاک میں آتا ہے سرگوشی کرتے ہیں، حالانکہ وہاں سننے والا اور بھی کوئی نہیں، سننے والا اور بھی کوئی نہیں، حالانکہ سرگوشی کی جاتی ہے کوئی اور نہ سنے. لیکن اللہ پاک جبریل سے فرماتے ہیں اے جبریل فلاں ابن فلاں سے میں محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو اس سے محبت کر. حدیث پاک میں آتا ہے جبریل یہ الفاظ مبارک لے کر ملائکہ کو جمع فرماتے ہیں. ملائکہ کو جمع کر کے فرماتے ہیں کہ ملائکہ فلاں ابن فلاں جو ہے نا اللہ پاک ان سے محبت کرتا ہے، میں جبریل بھی محبت کرتا ہوں، اے ملائکہ تم بھی محبت کرو. حدیث پاک میں آتا ہے ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اپنی ڈیوٹیوں پر، اپنے کاموں پر جو امر ربی سونپا جاتا ہے. ملائکہ زمین پر آتے ہوئے اعلان کرتے ہیں زمین والو فلاں ابن فلاں جو ہے نا وہ رب کا بھی محبوب ہے، جبریل بھی محبت کرتے ہیں، ہم ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں، اے زمین والو تم اس سے محبت کرو. جن کا نام کے ڈنکے جبریل اور ملائکہ بجا دیں، بھلا کوئی اپنے چھوٹی سی کتابچہ لے کر ان کے نام کو مدم کر سکتا ہے؟ کئی لوگ ایسے بھی دیکھیں اپنی مسجدوں میں فوٹو لگاتے، کوئی غوث نہیں، کوئی مدم نہیں. تیرے ایک پرفلٹ کی وجہ سے ان کا نام کا نور مدم نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے نام کے ڈنکے عرش مولا سے بج رہے ہیں. ملائکہ کی زبان سے ان کا نام بلند ہو رہا ہے. جبریل نے بھی ان کا نام لیا ہے اور جبریل نے ملائکہ سے کہلوایا ہے کہ زمین پر اعلان کر دو. اور میں اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر یہ کہہ دیتا ہوں کہ ملائکہ نے اعلان کر دیا زمین والو جو سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی ہے نا بن ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، وہ رب کے بھی محبوب ہیں، وہ رب کے بھی محبوب ہیں. جبریل بھی محبت کرتا ہے، ملائکہ بھی محبت کرتے ہیں. زمین والو تم بھی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے محبت کیا کرو. صدیاں بیت گئی ہیں، آپ روضہ انور کے اندر آرام فرما رہے ہیں، شہر بغداد میں ہیں، لیکن آج یہاں پر یہ عاشقان مصطفیٰ و عاشقان اولیاء مکان اولیاء کیوں جمع ہے؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کا اعلان ہو گیا ہے ان سے محبت کرو، ان سے محبت کرو. تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کرتا ہوں. اور پھر ایک اور حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ جب کوئی بندہ اکیلے اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے نا، یہ بھی جس کو نصیب ہو جائے بڑے حشر سے اکیلے ذکر کرنا اس کی اپنی ایک لذت ہے. محفل کا ذکر اس کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا لذت ہے. تنہائی کے ذکر کا ایک اپنا مقام ہے، اور تنہائی میں بالخصوص
بات آ گئی، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی خطاؤں کو رب کی عطاؤں یاد کرے اور زبان سے اللہ نکل آئے اور آنکھ سے آنسو کا قطرہ نکل آئے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رخسار پر آنسو کا قطرہ گرتا ہے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ پاک مہربان ہو جاتے ہیں. تو اس کی ایک اپنی فضیلت. اچھا جس وقت کوئی بندہ اکیلے ذکر کرتا ہے رب تعالیٰ بھی اس بندے کا تذکرہ اکیلے فرماتا ہے، اور جب کوئی بندہ مجلس میں لوگوں میں محفل میں بیٹھ کر رب تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک ملائکہ کو بلا کر اس بندے کا تذکرہ فرماتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں بخاری شریف مسلم شریف کے حوالے سے مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ جب اہل ایمان اکٹھے بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، کیونکہ بندے کی طبیعت ہے، مرد ہو یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں، دو یا دو سے زیادہ جہاں بھی اکٹھے ہو جائے نا خاموشی تھوڑی دیر تو رہ سکتی ہے، پھر کوئی نہ کوئی تذکرہ، کوئی نہ کوئی قصہ، کوئی نہ کوئی بات ضرور شروع ہو جائے گی، تھوڑی دیر خاموشی رہ سکتی ہے. لیکن جو ہوں بھی بہت سارے، لیکن بیٹھ کر صرف رب تعالیٰ ہی کو ذکر کر رہے ہوں، پھر ان کی فضیلت اور مقام کیا ہے. حدیث پاک ہمیں بتاتی ہے کہ محفل ذکر، مجلس ذکر یہ رحمت الہی کا، بخشش الہی کا ایسا بازار لگ جاتا ہے جس میں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں. اللہ پاک روزانہ آسمان سے ملائکہ کو جماعت در جماعت اتارتے ہیں، ان کے ذمہ ایک ہی کام ہے کہ تلاش کرو زمین کے کن کن حصوں پر اہل ایمان اکٹھے بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں. تو جس وقت ملائکہ زمین پر آ جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں، ایک گروہ کا ایک فرشتہ محفل ذکر کو دیکھ لیتا ہے ایک جگہ پر، تو باقیوں کو کہتا ہے ہلمو الی حاجتکم، ہلمو الی حاجتکم، آ جاؤ جس کام کے لیے اللہ پاک نے بھیجا تھا وہ کام مل گیا ہے، کیونکہ ان کے ذمہ تھا محفل ذکر کو تلاش کرنا. تو جس وقت ملائکہ آتے ہیں مجلس ذکر ان کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں، جتنی دیر ذکر کرنے والے ذکر کرتے رہتے ہیں ملائکہ ان کے ذکر میں شامل رہتے ہیں. جب ذکر کرنے والے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں ملائکہ اپنے وقت مقررہ پر اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہے. کیونکہ پوچھتا وہ ہے، عام طور پر ذہن میں آتا ہے پوچھتا وہ ہے جس کو پتہ نہ ہو. اچھا بھی کیا تلاہیر نے کیا ہوا، یعنی مطلب میں ادھر نہیں تھا تو کیا تھا، کیا ہوا ادھر. لیکن اللہ پاک جو سوال کرتے ہیں الیاذ باللہ اس وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ پاک ملائکہ سے کہلوانا چاہتے ہیں کہ تم خود بتاؤ وہاں کیا ہو رہا. ان کی فضیلت اور عظمت کی وجہ سے باوجود اس کے کہ اللہ پاک کے علم میں سب کچھ ہے، ملائکہ سے پوچھا جاتا ہے زمین پر گیا تھے کیا ہوا. ملائکہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین تیرے بندے ایک جگہ پر جمع تھے. اللہ پاک فرماتے ہیں وہ کر کیا رہے تھے؟ تو عرض کرتے ہیں ہم یحمدونک ویقدسونک ویکبرونک ویستغفرونک. میرے مولا تیری تعریفیں کر رہے تھے. ہم یحمدونک، میرے مولا تیری حمد کر رہے تھے. ویقدسونک، وہ تیری پاکی بیان کر رہے تھے. ویکبرونک، وہ تیری عظمت و جلالت کا ذکر کر رہے تھے. وَيَسْتَغْفِرُونَكَ، اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے تھے، استغفار کر رہے تھے، توبہ طلب کر رہے تھے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں ملائکہ گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. ایک فرشتہ کھڑا ہو کر عرض کرتا ہے یا رب العالمین سارے بندے تیرے ذکر کے لیے دنیا آئے تھے، سارے بندے تیرے ذکر کے لیے دنیا آئے تھے. اللہ پاک فرماتے اے فرشتے خاموش ہو جا. ہم الجلساء لا یشقى جلیسہم، وہ ایسے بیٹھنے والے ہیں جو بھی بیٹھ جائے گا بدبخت واپس نہیں جائے گا.
اور ایک حدیث پاک میں اندر آتا ہے کہ اے فرشتے خاموش ہو جا، میں نے ذکر کرنے والوں کی وجہ سے سب کے گناہ کو معاف کر دیا۔ میں عام طور پر اس حدیث پاک کو سامنے رکھ کر کہتا ہوں کہ مجلس ذکر، محفل ذکر، یہ بخشش الہی کا بازار لگ جاتا ہے، ایسا بازار کہ جس میں کھوٹے سکے بھی چل جاتے ہیں۔ جو باقاعدہ وضو کر کے محفل کی نیت سے آتا ہے گناہ اس کو بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ جو راہ گزرتے گزرتے اچانک ہی آ گیا، نیت نہیں تھی، اچانک ہی آ گیا، گناہ اس کو بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، میرے بندے تو میرا ذکر کر لے، میں تیرا ذکر کرتا ہوں۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جو بندہ رب تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، جو بندہ رب تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتا ہے، اس کے لیے نقد انعام جو ہیں، اخروی انعامات جو ہیں بہت زیادہ ہے۔ دنیا میں دو انعام، ایک انعام یہ کہ ذکر کرنے والے کے دل کو اللہ پاک اطمینان دیتا ہے۔ اور آج دیکھیے ساری دنیا کی دوڑ کس لیے ہے؟ سکون۔ جس کا مکان چھوٹا ہے وہ کہتا ہے بڑا مکان لینا، بھئی کیوں؟ اچھا بھی سکون سے رہیں گے۔ جس کی تنخواہ 50,000 ہے کوشش ہے 1 لاکھ ہو جائے، کیوں بھئی؟ اچھا بھی سکون سے۔ اور بچے ہیں وہ ایسے اسکول میں محنت کرتے ہیں، کیوں بھئی؟ بھئی جب اچھے نمبر ہو گئے ہمیں سکون ملے گا۔ ساری دنیا کی دوڑ سکون کی طرف ہے، لیکن خالق و مالک جس نے یہ مشینری بنائی ہے، جس نے یہ مشینری بنائی ہے، وہ ذات فرما رہی ہے کہ سکون میری یاد میں ہے، سکون میرے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا سن لو کہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ایک انعام یہ ہے کہ دلوں کا اطمینان، دوسرا انعام یہ ہے کہ اس بندے کا ذکر عرش مولا پر سنتا ہے۔ اور کیا یہ اس بندے کے لیے کم سعادت ہے؟ آج اگر کسی کو پتا چل جائے کہ دنیا دار کوئی عہدے والا اپنی خاص مجلس میں کسی بندے کا ذکر کر رہا تھا اچھے انداز سے، اور کوئی دوست آ کر چوری چوری چھپا دے کہ وہاں فلاں مجلس میں میٹنگ میں تیری بہت تعریفیں ہوئی، تو وہ بندہ بہت خوش ہوتا ہے، یار فلاں افسر نے یا کسی نے تعریفیں کی ہیں۔ تو جب دنیا دار عہدے والے کی تعریفوں پر کوئی اتنا خوش ہوتا ہے تو جس کا نام مالک کریم لے لے وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر والذی لا یذکر، میرے آقا نے فرمایا جس کو ذکر کی دولت نصیب ہو گئی، یاد الہی کی دولت نصیب ہو گئی، فرمایا وہ زندہ ہے، اور جو اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو گیا فرمایا وہ مردہ ہے۔ اب دیکھیے ڈاکٹر کے پاس اگر جائیں گے ان کے ہاں تعریف کیا ہے، اگر نبض چلنا بند ہو جائے بندہ مرتا ہے، اگر یہ دل کی دھڑکن نہ ہو بندہ مرتا ہے، اچھا بھی آنکھیں بالکل بند ہو جائیں اور بندے کا سانس نہیں آ رہا بندہ مرتا ہے۔ حدیث مصطفیٰ کہتی ہے زندہ اور مردہ، یعنی روح کا زندہ اور مردہ، جس کو اللہ پاک کی یاد کی دولت نصیب ہو گئی وہ زندوں کی فہرست میں آ گیا، اور جو اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو گیا، اللہ پاک کے ذکر سے غافل ہو گیا، یاد الہی سے غافل ہو گیا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہے کہ وہ بندہ زندہ نہیں ہوگا۔ اور اس وجہ سے آخر فرمان سلطان عارف الدین نے فرمایا جو دم غافل سو دم غافل، جو دم غافل سو دم غافل۔ تو اس لیے ذکر کی دولت نصیب ہو جانا، اور یاد رکھیے کیونکہ ہم سارے الحمدللہ نسبت والے ہیں، نسبت والوں کو یہ ذکر کی دولت اپنے مرشد خانے سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے جو ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اپنی نسبتوں پر ناز رکھنا چاہیے کہ مرشد کریم
وہ ملیں جو رب اور رب کے رسول کا رستہ بتلائیں، رب اور اس کے حبیب کا قرب دے. پیر نگر میں بیٹھ، نبی نگر میں جا، نبی نگر میں بیٹھ درشن جا رہا. نگاہ مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خانے کی. اور میں آپ کے ساتھ بیان کرتا ہوں، بابا جی خاتون معصوم صاحب کے بیعت ہیں کیونکہ بابا جی، اور انہوں نے آپ حضور کا وہ جوانی کا زمانہ بھی دیکھا، پھر آخری عمر کا زمانہ بھی دیکھا. اور یہ اکثر فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب کا ایک ہی زور ہوتا سنگی وہ ذکر زیادہ کیا کرتا. اور آپ اکثر فرماتے تھے کہ ذکر جو ہے نا یہ اندر کے بت توڑتا ہے. اندر کے بت ایک ایسے ایک ہوتا ہے پتھر کے بت، ایک اندر کے بت ہوتے ہیں. اندر کے بت کئی طرح کے ہوتے ہیں، غرور ہے یا تکبر ہے یا میرے ذکر کرنے پر پتہ نہیں کوئی ہنسے گا، پتہ نہیں کوئی کیا کرے گا. جے مکھن کھا دیاں دند کھستے تے قسم دے، جے مکھن کھا دیاں دند کھستے تے قسم دے، جے ذکر کرتے ہیں لوگ ہنستے تے ہنسن دے. حضور حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجدار موری شریف، آپ نے اندرون ملک بیرون ممالک کوئی ایئرپورٹ ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر خواجہ صاحب تشریف لے گئے ہوں اور اللہ کی صدا بلند نہ ہو. اور آپ نے الحمدللہ رب العالمین عالم اسلام کے اندر آپ نے ذکر خدا اور عشق مصطفیٰ دو ہی سبق عام کیے. ذکر خدا عشق مصطفیٰ، جس جگہ تشریف لے گا خواجہ صاحب آپ نے ایک ہی تبلیغ کی کہ اللہ کی یاد اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. جس کو نصیب ہو گئی یقیناً دنیا عقبہ کے اندر وہ کامیاب ہے. تو آپ احباب نے عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ حضور حضرت غوث الاعظم سرکار کے نام کی محفل سجائی، اور ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں، ولیوں کے نام لیوا ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان کے نقش پا پر چلنے کی. اور میں اکثر احباب سے کہتا ہوں غوث الاعظم سرکار کا ایک واقعہ اس کو اپنے دل میں صرف جگہ نہیں دینی بلکہ زندگی میں پختہ کر لینا ہے. وہ آپ کے بچپن کا واقعہ کہ آپ کی جو نا والدہ ماجدہ نے اتنے فرمایا تھا عبد القادر ہمیشہ سچ بولنا، ہمیشہ سچ بولنا. اور آپ کے اس سبق پختہ کیے ہوئے کی وجہ سے اللہ پاک نے ہمدان کے صحرا میں عبداللہ بدوی جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کو بھی ہدایت دے دی. اور عبداللہ بدوی ڈاکوؤں کے سردار کے ساتھ جتنے کرندے تھے اللہ پاک نے سب کو ہدایت دے دی. تو آج کی محفل پاک میں ہم سب نے غوث الاعظم سرکار کے ماننے والے ہیں، نام لیوا ہیں، ان کے ٹکڑوں پر پڑھنے والے ہیں. آج سے اس بات پر پختگی سے ارادہ کرنا ہے کہ غوث الاعظم کا غلام ہو تو پھر ہمیشہ سچی بولنا چاہیے. جھوٹ جتنا بھی ظاہری طور پر محسوس ہو کہ شاید جھوٹ میں بچت ہے یا اس کے اندر فائدہ زیادہ نہیں، سچ کو عروج ہے، سچ کو بلندی ہے، سچ کی عزت ہے، اور سچ والے کا وقار ہے، اور سچا اللہ کے بھی نزدیک ہوتا ہے، اس کے محبوب کے نزدیک ہوتا ہے. غوث الاعظم سرکار کا وہ واقعہ بچپن والا واقعہ کہ 18 سال کی عمر ہو گئی، آپ نے جتنے علماء کرام تھے ان سے علوم حدیث و تفسیر حاصل کر لیے. والدہ ماجدہ کے بارگاہ میں گئے، اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں، اب میں یہاں سے دور کے علاقے جو ہیں وہاں کے علماء سے بھی فیض کریں. والدہ ماجدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو آپ نے فرمایا اماں جی
میرا دور جانا علم حاصل کرنے میں آپ کو اچھا نہیں لگا؟ آپ نے فرمایا بیٹا بالکل اچھا لگا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تو واپس آئے گا اب تیری میری ملاقات یہاں پر نہیں ہوگی بلکہ اگلے جہاں میں۔ تو آپ کو اجازت تو مل گئی، اور آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو 40 دینار جو ہے نا قمیض کے اندر سی اور ساتھ دروازے تک آتے ہوئے نصیحت جو فرمائے، کیونکہ جس وقت کوئی بچے بیرون ملک جاتے ہیں نا تو ایسے ان کے والدین بھی ایئرپورٹ تک جاتے ہیں، تو ایئرپورٹ جاتے باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن جس وقت ٹائم بالکل قریب ہو جاتا نا فلائٹ کا تو آخری انٹری کے وقت مائی باپ خاص نصیحتیں کرتے ہیں، اچھا بیٹا اپنا خیال رکھنا، اچھا کھانا، آرام کرنا، بیٹا صحت کا خیال رکھنا، یہ آخری بات ہوتی ہے۔ اور ادھر والدہ ماجدہ فاطمہ ام الخیر آپ نے فرمایا بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ اب یہ ادھر سفر شروع ہو گیا، جس وقت ہمدان کے صحرا آئے آپ کے ساتھ پورا ایک قافلہ تھا، بہت سے ڈاکوؤں نے آپ کو گھیر لیا، ایک بندے کو لوٹا، آپ کے قریب سے ایک ڈاکو گزرا، پوچھتا ہے کہ تیرے پاس بھی کچھ مال ہے لڑکے؟ آپ نے کہا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ حیران ہو گیا کہ ایسے موقع پر لوگ بات کو چھپاتے ہیں، آپ کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا اور ان کو جا کر کہتا ہے کہ یہ ایسا نوجوان کہتا ہے میرے پاس مال ہے، تو اس نے پوچھا مال ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مال ہے۔ تو اس سردار نے پوچھا کتنا مال ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 40 دینار۔ تو اس کے بعد یہ اس نے کہا کہاں ہے؟ آپ نے اس کو اشارہ کیا، جس وقت وہ اندر سے کھولی گئی وہ گتھلی سی تو اندر سے 40 دینار۔ حیران ہوا ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے کہ ایسے موقع پر لوگ چیزوں کو چھپاتے ہیں، لیکن اے نوجوان لڑکے تو نے اپنے مال کو چھپایا نہیں۔ آپ نے فرمایا میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہیں بولنا۔ ڈاکوؤں کا سردار یہ بات سن کر رونے لگا، اونچی آواز سے چیخے مار کر۔ باقی ڈاکو حیران رہ گیا کہ ہمارا سردار تو بہت طاقتور تھا، اتنا بہادر دلیر، یہ تو آج تک نہیں رویا، اس کی آنکھوں کے سامنے کتنے لوگوں کو قتل کیا گیا لیکن یہ آج تک نہیں رویا، مال لوٹا گیا نہیں رویا، آج کیوں رو رہا ہے؟ تو انہوں نے سوال کیا سردار آج کیوں رو رہے ہو؟ تو آگے سے کہتا ہے کہ اس کی بات نے میرے دل پر اثر کر دیا کہ یہ اتنی چھوٹی عمر میں اپنی والدہ کی بات کی لاج نبھائے ہوئے ہے، اور میری اتنی عمر گزر گئی، میں اپنے مالک و خالق کی کتنی باتوں کو بھلا چکا ہوں۔ اور اس کے بعد فوراً طائب ہوا، عبداللہ بدوی ڈاکو کا سردار طائب ہوا، پکی توبہ کی۔ باقی ڈاکو کہنے لگے کہ اے سردار برے رستے پر تھے تو تیرے ساتھ تھے، آج رستہ بدلا ہے ہمیں بھی ساتھ لے چلے۔ سارے ڈاکو نے توبہ کی، اور عبداللہ بدوی کے بارے میں آتا ہے بعد میں توبہ طائب ہو کر بعد میں اتنا بڑا عبادت گزار بن گیا کہ لوگ کہتے تھے شیخ عبداللہ بدوی، لیکن اثر کیا ایک چھوٹے سے جملے۔ تو آج ہم نے غوث الاعظم سرکار کے نام کی محفل میں یہ اپنے دلوں میں ایک عزم مصمم کرنا ہے کہ زندگی کے ہر موڑ پر سچ بولنا ہے، جھوٹ کو زندگیوں سے نکال دینا ہے، کیونکہ سچ ہے نور اور جھوٹ ہے اندھیرا، سچ ہے نجات اور جھوٹ ہے ہلاکت۔ تو ایسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ مومن تو سچ ہی بول سکتا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک احباب کا انتظام و انصرام اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔